السلام علیکم، میرا نام ثاقب ہے۔ تو مساوات پارٹی جو ہے اس کا منشور بننے جا رہا ہے، آئین بننے جا رہا ہے۔ تو میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی افراد کے اہم ترین جو ہے نا مسائل ہیں، اور ان میں سے اگر کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں تو ان کو جو ہے نا آئین کا اور مطالبات کا حصہ بنایا جائے۔ باقی آپ سب لوگوں سے رائے لیں گے کہ آپ لوگوں کی کیا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کی کیا ڈیمانڈس ہیں، تو سب کو شامل کر کے ایک جامع سا مسودہ بنائیں گے۔ نمبر ون، میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگوں سے میں نے سنا کہ انہیں ڈاکٹر نے کہا کہ جی ڈلیوری کے جو ہے نا حمل کے تیسرے چوتھے مہینے کہ آپ کا بچہ نارمل نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو نہ گرا دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو میں ہولوکاسٹ سمجھتا ہوں، معذور افراد کی نسل کشی سمجھتا ہوں، اور یہ سلسلہ جو ہے نا ہزاروں سالوں سے جاری تھا، لیکن جب سے یہ سائنس آئی ہے تو اس میں زیادہ شدت آ گئی ہے کہ جتنا معذور بچہ دیکھتے ہیں ہونے والا ہے تو اس کو دنیا سے جو ہے نا رخصت کر دیتے ہیں۔ تو میں اس چیز کے ساتھ خلاف ہوں، اور میں چاہتا ہوں جب مساوات پارٹی جب وجود میں آئے اور اپنا آئین پاس کروائے تو اس میں اس چیز کو جو ہے نا اس چیز کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے نہ روکا جائے، ان کو پیدا ہونے دیا جائے، کیونکہ ہم جو ہے نا انسانی دنیا میں معاشرے میں رہتے ہیں۔ انسانی معاشرہ ہے اسی چیز کا نام، کالے گورے چھوٹے بڑے لولے لنگڑے سب کا نام سب سے مل کے انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے۔ نمبر دو، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس گھر میں بھی خصوصی بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر میں اس بچے کی سوشل سیکورٹی جو ہے نا پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جائے، اس کو سوشل سیکورٹی کی سہولیات ملے اور سوشل سیکورٹی کی پینشن ملے۔ نمبر تین، خصوصی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو محلے والے رشتہ دار آ کے اس کے پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، منہ پہ بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نا ماں باپ کا جو حوصلہ ہے نا اس کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہیراسمنٹ کے قانون میں لیا جائے، اگر کوئی بندہ آ کے کسی کے پیرنٹ کو کیا کہ کہے، کسی کی ماں کو کہے، باپ کو کہے کہ یہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، تو اس کے اوپر ہراسمنٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق جرمانے اور سزائیں ہونی چاہیے۔ نمبر چار، ہم دیکھتے ہیں کہ میں بھی جب چھوٹا تھا، میں جب گھر سے نکلتا تھا کوئی بات ہو، اور لنگڑے وہ کانے وہ انے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بچے کی پرسنالٹی کو مسخ کر دیتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ہراسمنٹ کے ذمہ میں لایا جائے، اور جو کسی خصوصی بندے کو لولا لنگڑا کانا اس قسم کے القاب سے نوازے تو اس کے اوپر بھی ہراسمنٹ کا مقدمہ بننا چاہیے، اس کے مطابق جرمانے ہونے چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ ہے میرا خصوصی تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ پاکستان میں جو اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ ہے، اس میں اس وقت پورے ملک میں 70-72 ہزار بچے جو ہیں نا تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ملک میں خصوصی افراد کی تعداد جو ہے نا ملک کی آبادی کے 15% ہے، اور صرف 70 ہزار بچے خصوصی تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسپیشل ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو ہمیں امپروو کروانا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو 3 سال کا ٹارگیٹ دیا جائے کہ ہر سال 1 لاکھ بچے کو انرول انہوں نے کرنا ہے، اور 3 سال میں 3 لاکھ مزید بچے انرول کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کو اگلا پلان دیں گے کہ اگلے 5 یا 10 سالوں میں یہ تعداد کم از کم 20 لاکھ تک تو جائے گا۔ اگر 3 کروڑ لوگ ہیں موجود تو کم از کم 20 لاکھ تو اسپیشل ایجوکیشن سے تعلیم حاصل کریں۔ میرا چھٹا پوائنٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک کے جتنے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان سب میں ایک ریم بنایا جائے اور ایک اسیسیبل باتھ روم بنایا جائے۔ ایک ریم بنانے میں 5 سے 10 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا، ایک اسیسیبل واش روم بنانے میں بھی ایک واش روم میں آپ اسیسیبل کموڈ لگا دیتے ہیں اور اسیسیبلٹی دے دیتے ہیں، ٹوٹل 10-20 ہزار کا خرچہ ہے۔ تو اگر ملک کے تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکول وہ اسیسیبل ہو جائیں گے تو جس بندے کو جو نزدیک چیز نظر آئے گی وہاں سے تعلیم حاصل کر لے گا۔ جیسے میرے گھر کے سامنے اسکول ہے، تو اگر یہاں اسیسیبلٹی ہوتی تو میں جب چھوٹا تھا تو میں وہاں جا کے تعلیم حاصل کر رہا۔ اس کے بعد میرا جو 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خصوصی تعلیمی خصوصی بچے ہیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں جائیں گے ان کی فیس بھی گورنمنٹ دے۔ میرا 8واں پوائنٹ ہے کہ ملک کے طول و عرض میں جو سرکاری اسکول اور سرکاری کالج جو پھیلے ہوئے ہیں
ان کے اندر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے تھے جہاں پہ اس علاقے کے مطابق مطلب جو صنعت ہے دستکاری ہے وہ سکھائی جائے بچوں کو، تاکہ یہ بچے معاشرے پہ بوجھ بننے کے بجائے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ میرا جو نواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب، انہوں نے 3 دسمبر 2019 کو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے اس کو یا تو بالکل مطلب معاف کروا دیں گے اس کی فیس، یا پھر وہ اسے جو ہے نا کم سے کم کروا کے دم لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کویشچن نمبر 10، آئی ٹی کی جو صنعت ہے، مطلب آئی ٹی کی صنعت دنیا میں انقلاب لے کے آئی خصوصی افراد کے روزگار کے حوالے سے، لیکن ابھی تک پاکستان کے خصوصی افراد آئی ٹی سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں جو ہے مطلب آئی ٹی کی صنعت کو فروغ دینا ہے، اور دوسرا ہمیں ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں کہ خصوصی افراد آئی ٹی کی صنعت سے روزگار حاصل کر سکیں۔ آئی ٹی سے روزگار حاصل کرنا بہت آسان کام ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے نا مطلب فری لانسنگ کر لیتے ہیں، کوئی سیل کر لیتے ہیں، پرچیز کر لیتے ہیں، یا کسی اس قسم کی جو ہے نا مطلب صنعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میرا 11واں پوائنٹ، اس وقت خصوصی افراد کا جو مطلب نوکریوں کا کوٹا ہے وہ کہیں 3% ہے، کہیں 5% ہے، جبکہ خصوصی افراد کی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں وہ 15% ہے۔ تو میں مطلب اس 5% اور 4% کوٹے کو نہیں مانتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنا آئین بنائیں اور اپنے مطالبات پیش کریں تو ہم جو ہے مطلب کوٹا جو ہے وہ 15% کوٹا مانگیں، کیونکہ WHO کے مطابق ہماری تعداد اس ملک کی آبادی کا 15% ہے، تو ہمیں 15% کوٹا مانگیں۔ میرا 12واں پوائنٹ ہے، یہ جو 15% کوٹا ہے، اب سرکاری ادارے تو ہو رہے ہیں پرائیویٹائز، اب جب وہ پرائیویٹائز ہو جائیں گے تو پھر ہمیں نوکری کون دے گا؟ تو ہم نے یہ 15% کوٹا سرکاری اداروں پہ، پرائیویٹ پہ اور پبلک لمیٹڈ سب کے اوپر امپلیمنٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا 13واں پوائنٹ ہے کہ ہم نے مطلب ہم جہاں جاتے ہیں نہ ہمیں مسجد اسیسیبل ملتی، نہ دفتر اسیسیبل ملتا، نہ شاپنگ سینٹر اسیسیبل ملتے، تو ہمیں یہ کروانا ہے کہ ہمیں تمام دفاتر، تمام پارکس، مساجد، شاپنگ سینٹر، ان میں جو ہے نا مطلب رسائی کی سہولیات کو یقینی بنوانا ہے، اور اس کے پیچھے ہم نے پڑھ کے رہنا ہے۔ میرا جو ہے 14واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مساوات جو ہے وہ مساوات پارٹی جو ہے اسے کھیلوں کے فروغ کو بھی پہ بھی زور دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خصوصی افراد جو ہیں کھیل جیسی ہیلدی جو سرگرمیاں ہیں اس میں حصہ لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے کچھ کھلاڑیوں کو انٹرویو کیے تھے جو پاکستان کی سرکاری ٹیموں کی طرف سے کھیل رہے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ ان میں مطلب کیپٹن لیول کے بندے کو 15,000 روپے فیس دی جا رہی تھی، جو کہ میرا خیال ہے کہ لیبر کی فیس کی سیلری کے برابر ہے۔ تو کھیلوں کو بھی فروغ دینا ہے، اور جو خصوصی کھلاڑی کھیلیں گے ان کو گورنمنٹ نے ہی مطلب سیلری بھی دینی ہے یا وظیفہ دینا ہے، وہ گورنمنٹ نے دینا ہے، اور 15,000 روپے نہیں دینا، اس کے لیے بھی کوئی مطلب طے کرنا ہوگا کہ کتنا مطلب کتنے پیسے دینے چاہیے۔ میرا خیال ہے کم از کم کھلاڑی کے لیے 40 سے 50,000 روپے تو ہونے چاہیے۔ میرا 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ خصوصی افراد جو ہیں انہیں ہر کام ٹیکسی پہ کرنا ہوتا ہے یا پھر کسی سے کروانا ہوتا ہے، تو اکثر جو ہے نا مطلب ہمارے اخراجات جو ہیں عام لوگوں کے اخراجات سے زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں ہاؤس ٹیکس، انکم ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس میں کم از کم بھی جو ہے 50% کی رعایت دی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر کویشچن میرا پوائنٹ نمبر 16 ہے کہ ہم خصوصی افراد کی شادیوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس عمل کی پورا معاشرہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور اس سلسلے میں بھی ہمیں مطلب ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ اس عمل کو جو ہے نا مطلب فوقیت ملے، کہ لوگوں کو ملنے ملانے کے لیے کوئی ایسے سینٹر ہوں جہاں پر ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے لڑکے بھی آئیں، لڑکیاں بھی آئیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی زندگی کو شروع کریں۔ تو اتنی بڑی تعداد کو جو ہے مطلب شادیوں کے عمل سے محروم کر دینا میرا نظر میں زیادتی ہے۔ میرا 17واں پوائنٹ ہے کہ ابھی آج سے 2 سال پہلے مردم شماری ہوئی، خصوصی افراد کو مردم شماری میں کاؤنٹ نہیں کیا، جب کاؤنٹ نہیں کیا تو پھر اب پالیسی بھی نہیں ان کے مطابق بن سکتی۔ تو میری مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ایک فوری طور پہ سروے کروایا جائے، خصوصی افراد کے اعداد و شمار کو مرتب کیا جائے، اور پھر جلد از جلد جو ہے نا جو ہم نے اوپر پوائنٹس تھے ان کے اوپر پالیسی سازی کی جائے۔ میرا 18 پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے
کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں، اگلے جو 2023 کے الیکشن ہے، اس میں پاکستان کے مطلب تمام پولنگ اسٹیشنز میں رسائی کی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ خصوصی افراد جو ہے سیاسی عمل کا حصہ بنیں۔ میرا 19 پوائنٹ ہے کہ خصوصی جو مساوات پارٹی ہے ہماری، یہ خصوصی افراد کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، فوج سراؤ کے حقوق، ان سب کے حقوق کے لیے جو ہے نا مطلب آواز اٹھائے اور اتنی گنجائش رکھی جائے کہ ہم تمام مسائل کے اوپر بات چیت کر سکیں۔ میرا جو 20واں اور آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مطلب ہم تیار کرتے ہیں کہ ہم آزادی رائے اور آزادی اظہار پر مطلب مکمل اس کی حمایت کرتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں، اور اس پہ اٹھنے والی ہر امید کو جو ہے نا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اسے روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو یہ میرے 20 پوائنٹس ہیں، تو آپ لوگ جو ہے نا ان کو دیکھیں اور آپ کی جو رائے وہ مجھے دیں، تو تاکہ ہم جو ہے نا مطلب اپنا جو ہے نا چارٹر اور ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اس کو ترتیب دے سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔